بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام مسلمانوں کو میری طرف سے شعبان المعظم کا چاند مبارک ہو اور شعبان کا مہینہ مبارک ہو۔ اسی نسبت سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ماہ شعبان کے مہینے کو اتنا پسند فرمایا ہے، اتنی احادیث وارد ہے شعبان کے مہینے کے بارے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے اندر اتنے روزے رکھا کرتے تھے کہ آپ شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں کو مسلسل رکھا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان کے اندر اتنے روزے رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اسامہ بن زید، یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر تمام لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال جب پیش کیا جائے تو میں حالت روزہ کے اندر ہوں۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ہمارے سامنے یہ بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر روزے رکھا کرتے تھے۔ اور میں نے پوچھا، حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ پورے سال کے اندر جتنے بھی لوگ مرنے والے ہیں تمام کے وصال نامے لکھتا ہے۔ اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ میرا وصال نامہ لکھے تو میں اس وقت حالت روزہ کے اندر ہوں۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا آغاز ہوتا تو اس وقت حضور دعا فرمایا کرتے، یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اور پھر اس سے آگے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف و صالحین کا کیا طریقہ کار تھا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ایک آزاد کردہ لونڈی تھی، وہ کہتی ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا میں عمار بن یاسر کو ایسے روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے دیکھتی ہوں جیسے رمضان کے اندر وہ اہتمام کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اس شعبان المعظم کے اندر زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کرنے کی اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔